اللہ کے پیارے رسول مدینے کے تاجدار و دوحا کے شیرے والے نے آپ نے ارشاد فرما احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ کہ تم اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، دنیا کی نعمتیں وہ تمہیں عطا کرتا ہے، وہ سب کچھ تمہیں عطا کرتا ہے۔ تو آپ فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اللہ سے محبت کرو کہ تمہیں رزق اور نعمت دیتا ہے، اور اللہ کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرو۔ احبونی بحب اللہ عز وجل، اللہ کی ذات کی وجہ سے مجھ سے محبت کیجیے۔ اور تیسرا فرمایا احب اہل بیتی لحبی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو لحبی، میری محبت میرے پیار کی وجہ سے، میری ذات کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر رکھو۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتهم منی، اتنی دیر تک کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے اہل بیت سے محبت نہ کرنے والا ہو جائے، جب تک وہ میرے علی سے، میری فاطمہ سے، میرے حسنین سے محبت نہ کرے۔ لا يدخل، کسی بھی آدمی کے سینے میں قلب رجل الایمان، کبھی بھی ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان ہستیوں کی محبت اس کے دل میں نہ جائے۔ محبت آئے گی تو حقیقت ایمان نصیب ہو جائے گی، ایمان نصیب ہو جائے گا۔ حتی یحبهم للہ ولقرابتهم منی، دو وجہ سے، ایک تو اللہ کی وجہ سے محبت کرنی چاہیے کہ اللہ بھی چاہتا ہے علی سے پیار کیا جائے، اللہ بھی چاہتا ہے فاطمہ سے محبت کی جائے، اللہ بھی چاہتا ہے حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پیار کیا جائے۔ ولقرابتهم منی، اور دوسرا میرے رشتے اور تعلق کی وجہ سے، میری قرابت کی وجہ سے بھی ان سے پیار کیا جائے، دیکھا جائے کہ یہ خاندان رسالت ہے، دیکھا جائے کہ یہ اہل بیت اطہار نبی ہیں، یہ دیکھا جائے کہ یہ اللہ کے نبی کے گھر والے ہیں، کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، سب سے اعلیٰ گھرانہ ہے، جس کے متعلق امام اہل سنت نے فرمایا تھا کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔